دیکھیں، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس مال و دولت ہے، جو کچھ سامان ہے، اس کو سیو کرنے کی بہت چاہت ہوتی ہے اسے، کہ میں اسے بچا کر رکھوں آنے والے وقت کے لیے۔ تو کچھ حد تک یہ کرنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ ایک آپ فیوچر کے بارے میں اپنا سوچ رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو چلیں اس طرح سے کہ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہوتے ہیں، لوگوں سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور لوگوں کو کچھ نہیں دیتے، جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی نہیں دیتے۔ بہت سارا پیسہ ہے، جمع ہے، لیکن جمع ہے، کسی کے کام کا نہیں ہے، اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن اس سے زیادہ بگڑی ہوئی شکل تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ مطلب اس کو پیسہ جمع کرنا اس کے لیے مقصد بن جاتا ہے کہ مجھے فیوچر کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا حال ہے، اس میں وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا زمانہ آئے گا جس میں اس کو فیوچر جس کو وہ بولتا ہے۔ یہ تو انسان کی حد سے زیادہ بگڑی ہوئی شکل ہے، اور یہ بیماری تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا بھی جمع کر لو، ایک دن سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ گے، اور کتنا بھی جمع کر لو، کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت آپ آن پڑتی ہے کہ انسان کے ساری سیونگز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو بہت انسٹیبل چیزیں ہیں جو آپ جمع کر رہے ہیں۔ وما عند اللہ باق، ایک اکاؤنٹ ایسا سیونگز کا ہے آپ کا جو اگر آپ نے کھول دیا ابھی اپنی کمائی سے، اس میں بچت کرنا شروع کر دی، تو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور وہ ہے وہ سامان جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ خرچ جو آپ نے اللہ کے راستے میں کر دیا، اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کسی غریب کو دے دیا یا کسی ضرورت مند کو دے دیا، تو یہ تو ہے ہی، لیکن اپنے رشتہ داروں پر جن کو ضرورت ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، نیت صرف چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی تمام خرچے جو ہوں گے، جو لوگوں کی ضرورت کے لیے ہوں گے، وہ اسی سیونگز میں چلے جائیں گے، اسی اکاؤنٹ میں، جس کا اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ کے پاس آپ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جس طرح اس نے بتایا ہے اس طرح لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے دل کو فراخ کرنا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بکری ذبح ہوئی، اس میں کچھ گوشت تھا، تو وہ بھنا اور سب میں بانٹ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پوچھا، اے عائشہ، بکری میں سے کیا بچا؟ تو وہ ایک جو اس کی ٹانگ ہوتی ہیں، اس کا وہ ایک ٹانگ بچی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بس یہ ٹانگ بچی ہے، باقی سب بانٹ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام حصہ بکری کا بچ گیا جو تم نے بانٹ دیا، خرچ تو یہ ہوگا، یعنی وہ تمام چیزیں جو وہ بانٹ دی تم نے بکری کے جس گوشت میں سے، وہ باقی رہ گیا اب، کیونکہ آپ نے اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیا، اور وہ ہمیشہ اب ہمارے سیونگز میں، اکاؤنٹ میں، اجر و ثواب میں لکھ دیا گیا، وہ بچ گیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، اور یہ تو اب ختم ہو جائے گا، ہم خود کھا لیں گے۔ تو یہ اسلامک کانسیپٹ ہے، اور یہ انکریج کرتا ہے انسان کو اپنا ہاتھ کھولنے کے لیے۔ وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے ہونے کے باوجود اتنے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، وہ لوہے کی ایک آرمر پہن لیتے ہیں جس میں ان کا ہاتھ اتنا اکڑ جاتا ہے کہ ان کا اپنی جیب میں ہاتھ جا ہی نہیں پاتا، نہ اپنی ضرورت کے لیے، نہ لوگوں کی ضرورت کے لیے۔ اور سیونگز کا یہ جو بھوت چڑھتا ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے اگر حد سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، ایمان کی بیسس پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، جس میں وہ اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک جو نالج، علم حاصل کرنے والا شخص ہوتا ہے، جس کو علم کی طلب ہوتی ہے، اس کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ 1 سال سے زیادہ کے لیے سیونگ کرے۔ اور پھر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کچھ بیویاں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ایمانی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہیں دوسروں کے مقابلے میں، تو ان کا 1 سال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام فرماتے تھے، اور دوسری جن بیویوں کا آپ کو پتہ تھا کہ میری یہ بیویاں ایمان کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، تو ان کا 1.5 دن سے زیادہ انتظام نہیں فرماتے تھے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کی اسٹیجز اور لیولز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیونگز کہاں تک ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کی سیونگز ایمان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بوتوں در بوتوں اور مطلب اپنی جنریشنز کے لیے جمع کر کے جاتے ہیں، اور اس جمع کرنے میں اپنی جو اکاؤنٹ آخرت کا ہے اس کا کچھ نہیں سوچتے، اس میں سے 1 روپیہ دینے کے لیے ان کا دل تڑپنے لگتا ہے، زکوٰۃ ان کی نہیں نکلتی۔ اور ہم چاہے بڑے بڑے لوگوں کی بات نہ کریں، ہم تمام لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہمارے ہاتھ اتنے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے پیسوں کی بچانے کی ضرورت لگتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تمام چیز جو ہمارے پاس ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں لگ جائے، صرف دولت کی بات نہیں ہے، ہمارے وقت، ہماری طاقتیں، ہماری جو کچھ صلاحیتیں ہیں وہ اگر اللہ کے راستے میں لگ گئیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بن گئیں، وہ امورٹل بن گئیں، اور پھر ان کو کبھی فنا نہیں ہوں گی، کبھی وہ ہمیشہ کی تاریخ میں لکھ دی گئیں، اور وہ ہمارے ساتھ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا وہ ختم ہو گیا، جو فضول خرچی میں ختم کر دیا، جو غلط کاموں میں خرچ کر دیا، جو اللہ کے راستے سے علاوہ خرچ کر دیا، یا جس طرح اللہ نے بتایا تھا اس طرح نہیں خرچ کرتے ہوئے دوسرے طریقوں پر خرچ کر دیا، تو وہ اصل میں ضائع ہو گیا۔ تو یہ کانسیپٹ ہوتے ہیں جس کے، اور پھر دیکھیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ برے وقت کے لیے جمع کر رہے ہیں، برے وقت کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے ارے برا وقت آ گیا تو کیا ہوگا، ان لوگوں کے یہ بہانے ہوتے ہیں۔ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص برے وقت کے لیے اکٹھا کرتا ہے اس پر برا وقت ضرور آتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ باتیں جو ہوتی ہیں، یہ ایمان ہو اور پھر اس پر ایکسپیرینس ہو اس ایمان کا تو پھر سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اب یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اللہ کو جاننے والے تھے، جنہوں نے اس راستے میں کام کیا، وہ یہ چیزیں جانتے تھے۔ تو ہمیں کم از کم اپنا یہ کوشش کرنی چاہیے، میں اور آپ ایسا نہ کریں کہ بالکل ختم کر دیں اور کچھ نہ سوچیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو خرچ کریں گے وہ زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ زیادہ ہمارے کام آئے گی جو ہم خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بندوں پر۔ اللہ کے بندوں پر، وہ تمام بندے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو ہمارے جاننے والے ہیں، سب سے پہلے ہماری فیملی میں جو ممبرس ہیں، یہاں تک کہ اپنی والدین، اپنی بیوی، اپنے خاوند، اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر جو بھی اگر ہم نیت اچھی کر کے خرچ کریں گے تو وہ بھی خیرات اور صدقہ ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، وہ بھی ہمارا سیو ہو جائے گا۔ صرف اور صرف نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خوشی سے خرچ کریں، اپنے ہاتھوں کو اکڑ نہ لیں، اپنے ہاتھ ہمارے ایسے نہ ہو جائیں کہ ہماری جیب میں ہی نہ جائیں جہاں پر بھی خرچ کرنے کی بات آئے۔ اور وہ تو بالکل بھی نہ بنے ان لوگوں میں سے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں پر دیکھنا پسند ہے، ان کے اوپر میری نعمتیں نظر آئیں جو میں نے ان کو دی ہیں۔ تو کنجوس تو ان سے بھی محروم ہوتا ہے، بہت بہت برا انسان ہے جو اگر کنجوس ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ لوگوں کے نہ اپنے کام کا، اور وہ نہ دنیا میں اپنے کام آیا نہ آخرت میں آئے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور اللہ پر توکل یہاں بہت کام کرتا ہے۔ جیسے چڑیاں گھونسلوں سے نکلتی ہیں تو ان کا کام اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، اسی طرح ہمیں توکل ہونا چاہیے۔ اور وہ حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ تم اگر اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پرندے اس پر کرتے ہیں تو تمہیں ویسے ہی رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، کہ کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، سب کچھ لگ رہا ہے کہ کیسے ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے ایسے بندوں کا کام۔ اور ان لوگوں سے اچھا ہوتا ہے اور زیادہ بابرکت ہوتا ہے جو لوگ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، جن کی سوچیں گھومتی رہتی ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اور جو لوگ فکر میں نہیں رہتے، توکل میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کوشش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پرندے بھی گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گھونسلوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، ان کی کوششیں رنگ لاتی ہیں۔ اور جو توکل نہیں کرتا ہے ان کی کوشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رنگ لائے گی یا نہیں لائے گی، ملنے کو مل جائے، نہیں ملنے کو نہیں ملے۔
وہ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو اس کے آنکھوں کے سامنے فقر اور محتاجی کو ڈال دیتا ہے، کہ وہ ضرورت مند رہتا ہے کہ ارے مجھے اور ضرورت ہے، اور چاہے پیچھے انبار لگا ہو پیسوں کا، لیکن ضرورت مندی اور محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ کتنا اکٹھا ہو جائے اسے یہی لگتا ہے کہ مجھے اور ضرورت ہے، اس کے کام بکھیر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ کاموں میں ہی لگا رہتا ہے، ارے مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، اور وہ ایسی ہکا بکا رہتا ہے، ہمیشہ دوڑتا تھک جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ ملتا اسے تب بھی اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا، لیکن جس نے اپنی فکر آخرت کو بنایا، اللہ کی رضا کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام اکٹھا کر دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، کہ اس کے تمام کام سہولت سے ہونے لگتے ہیں، اس کے دل کو بے نیاز بنا دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سکون سے ہوتا ہے وہ بندہ، بہت سکون سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس کے قدموں میں آ کر گرتی ہے، اس کے پیروں میں آ کر، یعنی یہ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، پھر وہ نہیں بھاگتا اس دنیا کے سامنے۔ تو یہ صرف اور صرف اپنی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کو کتنا بھروسہ ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔